نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ان التقوی ملاک الحسنات، بے شک تقوی ہی تمام بلائیوں اور جملہ نیک اعمال کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ تقوی کا مقام جیسا کہ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ وہ انسان کا دل ہے، تو دل کے اصلاح کے اوپر تمام اعمال کی اصلاح کا دارمدار ہے، اور تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب عقیدہ و عمل کی اصلاح، اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت سے دل کے آئینے میں وہ نور ہدایت پیدا ہوتا ہے، جس سے بندہ مومن خیر و شر اور حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اسے قرآن نے نور ہدایت سے تعبیر کیا ہے، اور دل میں پیدا ہونے والی اسی صلاحیت اور استعداد کا نام جو ہے کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ایک بندہ مومن خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے اور شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جو کرتا ہے، وہ تقویٰ ہی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ آدمی جس چیز کو خیر سمجھتا ہے، بعض اوقات اس کو کر نہیں پاتا، اور جس کو شر سمجھتا ہے اس سے بچ نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی جس کی بنیاد پہ بندہ خیر کو اختیار کرتا ہے اور شر سے بچتا ہے، اور اسی استعداد کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ ناظرین، ایک بندہ مومن کو آخرت میں کامیابی اور بلندی درجات کے حصول کے لیے اس دنیا میں جو راستہ دکھایا گیا ہے، اس کا زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ آئیے اس جوہر نایاب کے زندگی میں جو فوائد و ثمرات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، تو اللہ تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازے گا؟ فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں حق اور باطل اور خیر اور شر اور سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کی صلاحیت عطا کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں نا جن کو خیر اور شر کے اندر تمیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ویغفر لکم، تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچائے گا، اور اپنی بخشش اور مغفرت کا پروانہ بھی عطا کرے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس فضل کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ متقین، تقوی والے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اسے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم جب مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے جہاں اور راستے اختیار کرتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ کے پورے خوف سے، اس سے ڈرتے ہوئے اس رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اب تقویٰ کی استعداد اور صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے نیک اعمال اور اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل سکے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ہر کام میں ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور بزرگی اور شرافت اور اللہ کے ہاں بلند درجات اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی تقوی ہے۔ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بزرگی اور شرف والا، عزت والا، اللہ کے نزدیک مرتبے اور مقام والا یا اللہ کا محبوب وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اسی لیے کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تقوی ملاک الحسنات، یہ نیکیوں کا، بلائیوں کا، خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ان للمتقین مفازا، فرمایا تمام کامیابیاں جو ہیں وہ تو متقین کے لیے ہیں۔ آخرت میں جتنے دروازے جو ہے وہ جو کامیابی کے کھلیں گے، وہ متقین کے لیے کھلیں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر،
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ اکبر، بے شک متقین کے لیے نہریں ہیں، باغات ہیں، یعنی جنت کی سداوار نعمتیں، اور سچی عزت کی جگہ بڑے ہی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین جنت میں اللہ کے بالکل قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔